والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. حمد و صلات کے بعد لائق تعظیم و تکریم و احترام معزز حاضرین و سامعین اور محترم پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس مجلس میں قیامت کی جو نشانیاں ہم دیکھتے آ رہے تھے اس کا وہ حصہ بیان کرنا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی. تو قیامت کے قریب جو بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں آج ہم اسے بیان کریں گے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. ماں باپ کی نافرمانیاں، بے حیائی اور قتل و غارت، اس طرح بے شمار چیزیں ہم نے بیان کی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں. اب وہ تو ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اب بڑی نشانیوں کا انتظار ہے. وہ بڑی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا. یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. آج ہم اس مجلس میں دجال اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے، کیونکہ قیامت کے قریب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس وقت حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس وقت میں نزول ہوگا. اب اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں. دجال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیا وہ پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے سفر میں تھا کہ طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی وہاں پہنچ گئی جہاں پہ ہمارا ارادہ نہیں تھا. پھر وہاں مجھے کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کلیسا ہے، چرچ ہے، وہاں آپ آ سکتے ہیں، وہاں کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چرچ کے پاس گیا تو وہاں پر میں نے کئی سارے تمثال یعنی بتوں کی شکل میں چیزوں کو میں نے دیکھی، اور پھر جب میں آگے جنگل کی طرف گیا تو وہاں پر دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک شخص موجود ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک تالاب ہے، ایک ندی ہے، کیا وہ بہہ رہی ہے یا پھر خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی وہ جاری ہے، اس میں پانی ہے. تو اس بندے نے کہا کہ وہ سوکھ جائے گا عنقریب، جب وہ سوکھ جائے گا تو میں آ جاؤں گا، اللہ نے مجھے یہاں پہ باندھ کر کے رکھا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی بارگاہ میں واپس تشریف لائے تو یہ سارا ماجرا بیان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا، ساتھیو سنو، یہ تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے. تو علماء کا خیال ہے
کہ دجال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جکڑ کے رکھا ہے، آیا وہ انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے، جس طرح عزازیل شیطان جنوں میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جس عزازیل نے انکار کیا، اللہ نے جسے دھتکار کے اپنے جنت سے نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے جس پر لعنت برستی رہے گی، وہ شیطان جو کہ جنات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنات میں سے تھا، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اسی طرح عزازیل کی طرح یہ دجال بھی جنوں میں سے ہوگا، کیونکہ اس کی جو شکل و صورت ہوگی انسان کی طرح ہوگی، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں، بالکل اونچے قد کا، بالکل بھاری ہوگا۔ تو دجال قیامت کے قریب آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سفر کرے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آئے گا 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائے گا، مکہ اور مدینہ کو وہ نہیں جا سکے گا۔ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا کے ملکوں کا سفر کرے گا صرف 40 دن میں، اور اس کا جو پہلا دن ہوگا کسنتن، 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا جو دوسرا دن ہوگا کشہرن، 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہوگا کجمعتن، 1 ہفتے کی طرح، 1 ویک کے ڈیوریشن اس کے لگیں گے۔ وسائر ایامہ کایامکم، اور اس کے علاوہ جتنے اس کے دن ہوں گے وہ ایسے ہی آپ کے دنوں کی طرح، جیسے 24 گھنٹے کے دن ہوتے ہیں اس طرح وہ دن ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، اس کو صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا گیا۔ پتہ چلا کہ دجال آئے گا، اب وہ آ کر کیا کرے گا، اس سے ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنوں سے حفاظت کی دعا فرمائی ہے، پوری امت کو دعا سکھلائی ہے کہ تم دعا کرو تو دجال کے فتنے سے بچنے کی بھی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دجال آئے گا وہ آ کر لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں کہو میں تمہارا اللہ ہوں، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کوئی دلیل دکھا دو، ہم کیسے ایسے ہی رب مان لیں، ہمارا تو اللہ ہے، تجھے کیسے اللہ مان لیں گے؟ تو پھر وہ بولے گا آسمان کی طرف نظر کر کے بارش برسا دے اے آسمان، تو آسمان بارش برسائے گا۔ پھر زمین کی طرف نظر کر کے بولے گا اپنے اندر سے دانے اگا دے، تو وہ اندر سے درخت نکل آئیں گے۔ اور لوگ کہیں گے کیا تم مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ قبرستان میں جا کر کے مردے کو کہے گا کہ اٹھ جا، تو وہ اٹھ جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو سامنے والے لوگ ہوں گے، دیکھنے والے، وہ پریشان ہوں گے کہ بھائی اب اس کے اشارے سے بارش بھی ہو رہی ہے، اس کے اشارے سے زمین پہ سبزے بھی نکل رہے ہیں، اور زمین بھی اس کی بات مانتی ہے، آسمان بھی اس کی بات مانتا ہے، اور اسی طرح جس چیز کی طرف اس کا حکم ہوتا ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو لگتا ہے یہ اللہ ہے، لگتا ہے یہ خدا ہے۔ ہم نے کہا مردے کو زندہ کر کے دکھا، یہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا، اس نے یہ بھی کر دیا۔ تو وہ بنجر زمینوں کے پاس جائے گا اور اشارہ کرے گا، تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے گی، اندر سے خزانے نکل کر کے باہر آئیں گے، سونے نظر آئیں گے۔ بولے گا آپ یہ میرے نکالے ہوئے سونے کو لے لو اور کہو میں اللہ ہوں۔ تو وہاں سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ ذرا اندازہ کریں، دجال نہیں آیا۔ ہمارے اس شہر کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، محلے کا نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے اس یہاں کے واقعے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے آپریشن کے لیے۔
بعض دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اتوار کو ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ چلیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب وہ لے کر کے گئے، پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم تمہارے گھر میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پریئر کریں گے۔ پھر انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کر لو۔ تو پھر بعد میں پیسوں کی مدد کی۔ جب پیسے مل گئے، بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ اب تم مسلمان ہیں، دیکھو تمہارے مسلمان ساتھیوں نے کوئی مدد نہیں کی، تمہاری بیماری کی شفا بھی ہمارے خدا نے دی ہے اور تمہارے بیماری کی مدد بھی ہمارے بھائیوں نے کی ہے، علاج کے لیے پیسے بھی ہمارے بھائیوں نے دیے ہیں، اب آپ تمہارا دین تمہارا اسلام چھوڑ دو۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی شہر آرکاٹ کا واقعہ ہے۔ پوری فیملی کے 5 آدمی اسلام سے باہر نکل گئے۔ 60-70 ہزار روپے کو دیکھ کر اسلام چھوڑنے والے سونے کو دیکھ کر اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہم سے کبھی نمازیں چھوٹ جائیں، ہو سکتا ہے ہم سے کبھی روزے چھوٹ جائیں، لیکن ہمارے دل سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مرنا پسند کرنا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کرنا۔ تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ دجال آئے گا اور دجال یہ تمام شعبے دکھائے گا، لوگ اسے دیکھ کر خدا سمجھ لیں گے۔ قربان جائیں اس وقت بھی جو مومن ہوں گے، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں تو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد پھر دجال کے منہ پہ بولیں گے تو کچھ بھی کر لے، پوری دنیا کے مرے ہوئے مردوں کو بھی اٹھا لے، تب بھی ہمارا اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رسوخ کر چکی ہوگی، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت گٹ گئی ہوگی، وہ دین نہیں چھوڑیں گے، وہ اسلام پر ہی قائم رہیں گے۔ اللہ ہمارے زمانے میں اگر یہ آ جائے تو اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے، ہماری اولاد اور ہماری نسل کے زمانے میں آئے تو انہیں دین پہ قائم رکھے۔ تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اس کے فتنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پوری دنیا کا سیر کرے گا، مکہ مدینہ جانا چاہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے مکہ مدینہ جانے سے دور کر دے گا، راستہ پھیر دے گا فرشتوں کی مدد سے، فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور پھر جو دجال آئے گا نا تو اس کے سپورٹ میں کون ہوں گے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے الدجال معه 70,000 یہودی، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہ یہودی کون ہیں؟ جیوش پیپل، اسرائیل جو آج کا ملک ہے، اسرائیل، یہاں کے جو جتنے جیوش ہیں، جیوش پیپل ہیں، جو یہودی ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ سارے کے سارے گراؤنڈ بنا رہے ہیں دجال کے آنے کے لیے، پورا انتظام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم کون آئے گا کون نہیں آئے گا، ساری چیزیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ سارا نظام بنا رہے ہیں، پوری ترکیب بنا کر کے رکھے ہیں، ایک دم سے حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، فلاں بات کو وہ نہیں مانتا، فلاں بات کو یہ مانتا ہے، دونوں میں لڑائی۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی اور نصرانی ہمارے لیے بہت بڑا میدان تیار کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جہنم تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے اندر شعور پیدا فرمائے۔ تو دجال آئے گا، دجال کے ساتھ 70,000 یہودی۔ آج مسلمان سے زیادہ یہودی سے محبت کرتا ہے، مسلمان سے محبت نہیں، یہودیوں سے محبت ہے، کرسچین سے محبت ہے، عیسائیوں سے۔ خیر انسان ہونے کے حیثیت سے اگر آپ کی محبت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں ذرہ برابر اجازت نہیں ہے ہم مسلمانوں کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی۔ دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہودیوں کے فتنے سے ڈرتے تھے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف اور یہودیوں کے اس غلیظ ذہن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ وہ کبھی بھی ٹوٹ پڑیں گے، کبھی بھی معاہدہ توڑیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانے والے ہیں۔ ابھی اب دیکھ رہے ہیں نا فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ غیرت نہیں ہے۔ قربان جاؤں
اس نوجوان کے اوپر جس کی عمر 18 سے 20 سال بتائی جا رہی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بتایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو یہ وہ محمد ہیں جو مسلمانوں کے نبی ہیں، تو 18-20 سال کا نوجوان اس نے اسے قتل کیا تھا، پھر آخر وہ شہید بھی ہو گیا۔ قربان جاؤں اس کی جوتیوں پہ، کیا غیرت تھی اس کی، موت کو قبول کر لیا ہے محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے۔ ایسی گندی تصویر اس کمینے نے بنائی ہے، دیکھتے ہوئے ہمارا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن ہمیں چھوڑو بھائی، وہ بنا دلیا تو ہمارا دین کم ہو جاتا ہے کہ تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ اگر میری ماں کو میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میری غیرت نہیں جاگے گی اندر سے، غصہ تو آئے گا نا، لیکن حضور کے نام پر حضور کی بیوی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں غلیظ تصویریں چھڑا رہا ہے، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے، میکرون نے، فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے، کہ میں بڑے بڑے اشتہارات بنا کر کے عین گلیوں کے سڑکوں کے اوپر میں لگاؤں گا۔ مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی؟ الحمدللہ غیرت مسلم زندہ ہے، وہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا اسلام نے فرانس کی چیزوں کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے، گلیوں میں سڑکوں پہ میکرون کی تصویر کو لگا کر کے اس پہ جوتے اور اس پہ گاڑیاں چلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بہکانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آج ہم اس سے غفلت میں ہیں۔ اب اس کا نام انہوں نے کیا دیا ہے؟ بڑا پیارا نام دیا ہے، آزادی، فریڈم آف سپیچ، بات کرنے کی آزادی۔ بات کرنے کی آزادی ہے تو تم کسی کو بھی کچھ بھی بول دو گے، بات کرنے کی آزادی اگر ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں، اس کے جو قانون ہے اسے پڑھنا چاہیے فریڈم آف سپیچ کے بارے میں۔ عالموں کو اتنی فکر کیوں لگی ہے؟ صرف عالموں کے لیے نہیں، رسول اللہ صرف عالموں کے رسول نہیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے رسول ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کیا، جس نے اللہ کے لیے کسی سے بغض کیا، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا، کسی نے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے نہیں دیا، روک لیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو میری آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے اگر محبت ہے، یہ اللہ رسول کی محبت ہے، نہ میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے، نہ آپ سے مجھے پیسے کی امید ہے، نہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، نہ آپ سے مجھے مدد کی امید ہے۔ سب کی مدد کرنے والا اللہ ہے، سب کا کام بنانے والا اللہ ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری دشمنی کسی سے ہونی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ فریڈم آف سپیچ کے نام پر، آزادی کے نام پر جو مرضی کر رہا ہے۔ ابھی اس کا ایک اعلان بھی آیا ہے کہ جو اسلامک کنٹریاں اور اسلامک جو بھی ملک ہیں، اس مسلمان جو ہیں، جو کرنا کر لیں، میں یہ اشتہارات ڈالنا بند نہیں کروں گا۔ اس نے پھر سے اعلان کیا ہے، تو ہم اس کی چیزوں کو بائیکاٹ بھی کرنا ہے اور اس کے خلاف ہمیں آواز بھی نکالنی ہے۔ کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ اٹھے نا تو پہلے صف میں ہم مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ کوئی یہ سوچ کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں کہ دوسرا دیکھ لے گا، نہیں، اللہ کسی نہ کسی سے اسلام کی مدد کرا لے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے دشمن آئے، لیکن وہ دشمن مٹ گئے، نہ اللہ مٹا ہے نہ اللہ کے رسول مٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کام لے لیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ کام کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ چھوڑو نا بھائی ایک چھوٹے میٹر کو، چھوٹا میٹر نہیں ہے، ایمان کا میٹر ہے، ایمان کا میٹر ہے۔ تو بات کہاں سے کہیں سے کہیں چلے گئی۔ دجال کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ 70,000 یہودی ہوں گے۔ پھر وہ بندہ جو دجال ہے ہر ایک کو کہے گا میں شعبدے دکھاتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کی تمنائیں پوری کرتا ہوں، مجھے خدا مان لو، مجھے رب مان لو، مجھے اللہ مان لو۔ تو بعض لوگ اسے خدا مان لیں گے اور وہ اپنے ساتھ ایک چیز کو رکھا ہوگا باغ کی طرح، اسے کہے گا کہ یہ جنت ہے، جس نے مجھے خدا مان لیا وہ اس جنت میں چلے جائے۔
اور اب اپنے ساتھ ایک چیز کو رکھا ہوگا اور کہے گا کہ یہ جہنم ہے، دوزخ ہے، جو نہیں مانتا اسے اندر داخل کرے گا، مسلمان کو وہاں اندر داخل کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جس نے دجال کی جنت میں گیا وہ قیامت میں آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں جس نے دجال کے آگ میں گیا وہ قیامت میں جنت میں جائے گا۔ تو آگے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں کریں گے، کیونکہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہمیں بچائے، ہمارے جان کی، مال کی، ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرمائے۔ آمین آمین بحرمت سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سوال جواب کے سیشن ہیں۔